الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس قریب آ گیا لوگوں کے لیے حسابهم ان کا حساب وهم فی غفلت اور وہ غفلت میں ہیں لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہیں معرضون اعراض کرنے والے ما یأتیہم نہیں آتی ان کے پاس من ذکر کوئی نصیحت من ربہم ان کے رب کی طرف سے محدث تازہ الا استمعوہ مگر وہ سنتے ہیں اس کو وہم یلعبون اور وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں لاہیۃ قلوبہم غفلت میں ہیں دل ان کے وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ اور مخفی کی ان لوگوں نے سرگوشی الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا هَلْ هَٰذَا نہیں ہے یہ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مگر بشر تمہارے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے یہ تو بشر ہے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے جس تم انسان یہ بھی انسان چھوڑو نہیں جانا اس کے راستے پہ نہیں ماننی اس کی بات یہ سرگوشیاں کرتے افتأتون السحر کیا پس تم پھنستے ہو جادو میں وانتم تبصرون حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کبھی کہتے یہ جادوگر ہے قال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی میرا رب یعلم القول جانتا ہے بات کو فی السماء والارض آسمان میں اور زمین میں وہو السمیع العلیم اور وہی سننے والا جاننے والا ہے بل قالوا بلکہ کہا انہوں نے اضغاث احلام پریشان خیالات ہیں یہ بل افتراہ بلکہ گڑھ کے لایا اس کو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی سمن سے باہر تھا ان کے کبھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو کر گیا کبھی یہ کہتے تھے یہ بشر ہے کبھی کہتے تھے پریشان خیالات ہیں جب اس پر بھی کبھی کہتے تھے خود گھڑ کے لایا ان کی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا کچھ اتنا زیادہ حیران تھے حیرت زیادہ تھی پھر کہنے لگے بل هو شاعر بلکہ یہ شاعر ہے فلیاتینا پس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس بآیت کوئی نشانی کما ارسل الاولون جیسا کہ بھیجے گئے ہیں پہلے ما آمنت قبلہم نہیں ایمان لائے ان سے پہلے من قریۃ کسی بستی والے اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کیا افہم یؤمنون کیا پس یہ ایمان لے آئیں گے جب عذاب آ جاتا ہے پھر ایمان لانے کا موقع نہیں ملتا بس دیکھیے سورۃ الانبیاء یہ بالاجماع مکی سورت ہے مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی آج کے سبق کا عنوان مضامین سورت قوائف سورت اور تذکرہ قرب قیامت برائے تنبیہ غافلین اور منکرین کے اشکالات کے جوابات
منکرین کے اشکالات کے جوابات۔ تو بہرحال یہ مکی صورت ہے، 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت میں 1138 الفاظ ہیں اور 4168 حروف ہیں۔ ترتیب قرآنی میں اس کا نمبر 21 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 73 ہے، 73۔ وجہ تسمیہ، سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ سورت کے اندر تو کہیں لفظ انبیاء مذکور نہیں ہے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، یعنی اللہ کے احکام کی مخلوق کو خبر دیتا ہے نا نبی۔ اور ان خبروں میں اہم خبر کون سی ہوتی ہے؟ توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی۔ تو اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کا عقیدہ توحید پر اتفاق تھا، کیونکہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ تمام نبی عقیدہ توحید پر متفق تھے۔ تو بہرحال بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس سورت کی فضیلت بخاری میں روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء یہ میرا قیمتی اثاثہ ہے، میرا قیمتی مال ہیں جن کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ حفاظت کرنے سے مراد بار بار ان کو پڑھتا رہتا ہوں، دہراتا رہتا ہوں۔ آ جائیے مضامین سورت و خلاصہ سورت۔ اس سورت کے مضامین بھی سورۃ طٰہٰ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور مکی صورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے مکی صورتوں میں زیادہ تر بحث عقائد کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی 3 بنیادی عقائد پر زور دیا گیا۔ مرکزی مضمون اس کا یہی ہے، توحید، رسالت، قیامت۔ اس بات توحید، اس بات رسالت اور رسالت کے منکرین اور قیامت کے منکرین اور توحید کے منکرین کے شبہات کے جوابات۔ رسالت کے ضمن میں بشریت انبیاء کا خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ انبیاء جتنے بھی تشریف لائے سارے کے سارے بشر تھے، کوئی نبی فرشتہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد وحدت ملت انبیاء، انبیاء سارے ایک ہی ملت پر ہوتے ہیں، توحید ایک ہی ہوتی ہے، سب توحید پہ قائم ہوتے ہیں۔ پھر تبلیغ انبیاء، یعنی انبیاء کرام اللہ کا پیغام مخلوق تک کیسے پہنچاتے تھے، یہ ہے تبلیغ انبیاء۔ اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہوگا۔ اور اپنی حاجات میں انبیاء کس طرح اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کرتے تھے، اس کا تذکرہ بھی ہوگا۔ جو ہمیں سبق دیا گیا کہ آپ بھی لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائیے، اور ہمیں سبق دیا گیا کہ آپ بھی اللہ سے مانگیے، اپنی مشکلات میں، اپنی حاجات میں رجوع اللہ کیجیے، اللہ سے مانگیے۔ رسالت کا انکار کرنے والوں اور اس پر شبہات کا اظہار کرنے والوں کا رد بھی کیا گیا ہے۔ ضمناً ملائکہ کا ذکر بھی آئے گا، فرشتوں کا ذکر بھی آئے گا، اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی ہوگا۔
حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ 17 نبیوں کا ذکر ہوگا، 17 نبیوں کا، جن میں تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا۔ جیسے پچھلی صورت میں حضرت موسیٰ کا واقعہ تفصیلاً تھا، یہاں پر حضرت ابراہیم کا واقعہ تفصیلاً ہوگا۔ ربط گزشتہ سورت طٰہٰ کے آخر میں فرمایا گیا تھا کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جس کے انتظار کا حکم دیا وہ قریب آ گئی ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، ایک تو وہاں پر وہ فرمایا تھا کہ قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آپ کا معجزہ تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہاں پر اقترب للناس حسابهم، جس کے انتظار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، حساب کتاب شروع ہوگا، قیامت قریب آ گئی ہے، دور نہیں ہے۔ نمبر 2، گزشتہ صورت میں دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی زیب و زینت میں رغبت رکھنے کی ممانعت تھی، اس لیے کہ ایک فتنہ ہے جو غفلت کا سبب ہے۔ اب ان آیات میں قرب قیامت کے بارے میں بتا دیا کہ لوگ غفلت کا شکار ہیں اور حساب کا وقت قریب آ گیا، لہذا غفلت سے باہر نکلیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ یہ سورت یہ بتا رہی ہے۔ اس سورت کو بغیر تمہید کے شروع کیا ہے، اس سورت کے شروع میں کوئی تمہید نہیں ہے۔ اب دیکھیں بعض صورتیں ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہیں، بعض صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، کوئی تمہید ہوتی ہے، لیکن سورت الانبیاء تمہید کے بغیر، آگے سورۃ نور آ رہی ہے وہ بھی تمہید کے بغیر ہے، تمہید ذکر نہیں کی، فوراً تذکرہ کیا۔ کیوں؟ بغیر تمہید، اس لیے اس میں نافرمانوں کو ان کے انجام سے براہ راست ڈرایا گیا ہے، براہ راست انجام سے ڈرایا گیا، اس کو بغیر تمہید کے شروع کیا، کوئی تمہید ذکر نہیں کی، تاکہ لوگ غفلت سے باہر آ جائیں۔ فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا۔ کیوں؟ کیسے قریب آیا؟ اس لیے کہ نبی رحمت تشریف لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قیامت کی نشانی ہے۔ بعثت انا والساعة كهاتين، اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں کے اشارے کے ساتھ فرمایا مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا، یعنی بس میرے بعد کیا ہے؟ قیامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد قیامت ہی آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب قیامت ہی آئے گی۔ معلوم درمیان میں کوئی نبی نہیں، تو یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ فرمایا لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تیاری نہیں کرتے، منہ موڑے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اپنے اس اعراض پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب تو مسلمان بھی فکر آخرت چھوڑ گئے، غافل ہو گئے۔ دنیا کا اگر کوئی امتحان ہوتا ہے تیاریاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسی غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ دنیا میں مختلف شعبوں کے نصاب مقرر ہوتے ہیں، ان کے امتحانات ہوتے ہیں، جیسے امتحان کا وقت قریب آتا جاتا ہے فکر بڑھتی جاتی ہے، ماں باپ کو بھی فکر، اساتذہ کو بھی فکر، طلباء کو بھی فکر، تیاری کی تاکید کر رہے ہیں اساتذہ بھی، والدین بھی، دوست احباب بھی، بھائی امتحان قریب آ گیا، محنت کرو محنت کرو محنت کرو، تیاری کرو، امتحان قریب آ گیا۔ راتوں کو جگاتے ہیں، سونے نہیں دیتے، اور کوئی کام کرنے نہیں دیتے، تکرار ہو رہا ہے، مطالعہ ہو رہا ہے، سبق دہرایا جا رہا ہے، کوئی بے پرواہی نہیں ہے، تیاری کر رہے ہیں، اس لیے کہ حساب امتحان قریب آ گیا۔ یہ دنیا کے امتحان کی اتنی تیاری ہو رہی ہے، راتوں کی نیندیں قربان، کام قربان، سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، سب کچھ، موبائل بھی چھٹی پہ ہے، اس لیے کہ امتحان ہے، پیپر شروع ہو رہے ہیں۔ دوران پیپرز موبائل بھی کدھر ہوتا ہے؟ اس کو بھی چھٹی دی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، تیاری تیاری تیاری۔ کیا آخرت کے امتحان کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ اس کی تیاری کی جائے؟
فرماتے ہیں صاحب لوگوں کا قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہے، پتہ ہی نہیں ان کو ہم نے تیاری بھی کرنی ہے. یہ راز کی دلیل ہے، تیاری نہیں کرتے، بس موت واقعہ ہونے کی دیر ہے حساب شروع ہو جائے گا. لوگ سمجھتے موت صرف بوڑھوں کو آتی ہے، کیا جوان نہیں مرتے، بچے نہیں فوت ہو رہے؟ بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، موت سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. موت کا تعلق بیماری کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، تندرست بھی جاتے ہیں، بیمار بھی جاتے ہیں. یہ سب غلط فہمیاں ہیں. فرمائے صاحب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں. اسی لیے فرمایا نا جب نماز پڑھو یوں پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد موقع نہ ملے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہیں. ما یاتیہم من ذکر، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، تازہ، قرآن کا کوئی حکم نیا نہیں آتا، الا استمعوہ، مگر وہ اس کو سنتے ہیں، اس کی طرف کان لگاتے ہیں. وہم یلعبون، اور وہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، بالکل دھیان نہیں اللہ کے حکم کی طرف. یہ کیفیات ہیں ان کی، اللہ کے حکم کی ان کو فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. شکوے کیے جا رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کھیل میں لگے ہوئے ہیں. انسان کو کیا ہو گیا؟ جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا، جس کے لیے اس کو بھیجا گیا وہ کام نہیں کرتا، غفلت میں پڑا ہوا ہے، غفلت کا شکار ہے، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خواب غفلت سے سب کو بیدار کر دے. یہ جو خواب غفلت ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. آج انسان بہت زیادہ غافل ہو گئے ہیں، ہر بندہ غفلت کا شکار ہے. اذان ہو رہی ہے پرواہ نہیں ہے، غفلت میں ہے. ڈرامہ چل رہا ہے وہ پورا نہیں ہوا، اس لیے اذان ہونے دیجیے. حالات ایسے بن چکے. بالکل پرواہ نہیں کرتا یہ انسان. اور کھیلوں کے میدان میں آپ دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کیا بات فرمائی. کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، لاہیتن قلوبہم، غفلت میں ہیں دل ان کے. اور پیچھے نا وہم یلعبون، کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے. کھیل کود میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، قیامت کی تیاری نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں ان کو کہ ہم نے دنیا سے جانا بھی ہے، ایک دن قبر میں بھی پہنچنا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے. بالکل اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں. کھیل کود، کبھی کرکٹ شروع ہو جاتی ہے، کبھی ہاکی شروع ہو جاتی ہے، کبھی کیا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے دل و دماغ میں کوئی بات سمجھ آتی نہیں ہے. البتہ کھیل تماشے میں، گانے بجانے میں، دنیاوی اشتغال میں، دنیاوی پروگرام میں لگے ہوئے اور انہی پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ تو قرآن کریم کے نزول کے زمانے کی بات ہے. آج کے دور میں یہ کھیل تماشے، اس کا سامان تو ہزاروں گنا پہلے سے بڑھ چکا. کتنے لوگ ہیں جن کو ٹی وی کے پروگراموں سے فرصت نہیں ملتی، آدھی آدھی رات تک ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اس سے دل بہلا رہے ہیں. نماز کی فکر نہیں، روزے کی فکر نہیں، نہ کسی اور نیکی کا کام. اس کے علاوہ بین الاقوامی میچوں کی وبا نے دنیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اپنی لپیٹ میں لے لیے. اور ہمارے ملک جیسے غریب ملک کے لوگ بھی کئی کئی دن تک کرکٹ میچ سے دل بہلاتے ہیں.
اور اس دوران انہیں کسی دوسری چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس ہر وقت کھیل میں، میچ میں، نہ فیکٹریوں میں جاتے ہیں نہ دفتروں میں جاتے ہیں، کام ٹھپ۔ بھائی کل آئی کیوں نہیں تھے؟ جی میچ لگا ہوا تھا۔ اس لیے فرمایا ان کے دل بھی کھیل کود میں مشغول ہو گئے ہیں۔ یہ نافرمانوں کی خصلت بیان کی، دل کھیل کود میں مشغول ہے۔ کرکٹ کا میچ لگتا ہے، ساری رات اس کے آگے کھڑے رہتے ہیں، سڑک پر کھڑے رہتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ہوٹنگ اور شور شرابہ اور کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے، اس دوران بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسے کھیل کود نمازوں کے اوقات میں، نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، مسجدوں کی کھڑکیوں پر کھیل رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، اتنا احساس نہیں کہ اندر نماز ہو رہی ہے، چلو ہم نہیں پڑھتے، کم از کم پڑھنے والوں کو تو نہ تنگ کریں۔ کیا یہودی آ کر رہے ہیں یہ کام؟ عیسائی آ کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، چھوٹے بچے نہیں، بڑے بڑے۔ یا نماز کے وقت میں یہاں مسجد کے باہر آ کر دیکھا کریں، خصوصاً عصر کی نماز اور مغرب کی نماز میں کیا حال ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جماعت شروع کرنے سے پہلے ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ باہر کا سپیکر آن کر کے اس پر اعلان کرتے ہیں کہ بھائی کچھ شرم کر لو، نماز ہونے لگی ہے، پھر بھی نہیں بھاگا۔ حالات ایسے بن رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، غفلت میں ان کے دل، کھیل کود میں لگے۔ اللہ کا خوف نہیں، بالکل خوف ختم ہو گیا۔ تو بہرحال چلیے آگے۔ جتنا اپنا وقت لوگ ان فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں، اگر اس کا آدھا وقت بھی دین سیکھنے کو دے دیں تو ہر بندہ اپنے وقت کا کتب اور ابدال بن جائے۔ لہذا آخرت کی تیاری زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہاں رہنا بھی زیادہ ہے۔ جمعے والے دن بھی پہلے تو اخباروں میں اشتہارات آتے تھے، فلموں کے افتتاح جمعے والے دن کیا کرتے تھے، مقدس دن میں فلم کے افتتاح ہو رہے ہیں۔ ایسے عجیب عجیب مخلوق ہے، اور ملک کون سے؟ اسلامی۔ اور جمعے کے لیے آتے ہیں جب آدھی نماز بھی ہو جاتی، پھر جگہ نہیں ملتی، بیچاروں کو ڈھونڈتے ہیں، موٹر سائیکلیں بگاتے ہیں، ایک مسجد فل ہو گئی، بھر گئی، دوسری میں دوڑتے ہیں، فل ہو گئی، کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جمعے سے ہی محروم کر دیتے ہیں۔ پہلے یا تو پڑے رہتے ہیں سارا دن ٹی وی کے آگے، یا اپنے کاموں میں مشغول۔ یہ حالات ہیں لوگوں کے، غفلت میں پڑے، اور حساب کا وقت قریب آ گیا، تیاری نہیں کرتے، اور یہ غفلت اس حد تک پہنچ گئی، ان کے پاس کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اس کو بھی لاپرواہی میں لگے ہوئے، لاپرواہی میں سنتے ہیں، گویا کہ کھیل میں لگے ہوئے، نصیحت نہیں پکڑتے۔ ایک آیت کے بعد دوسری آیت، دوسری کے بعد تیسری آیت، اور نصیحت اور نصیحت اور نصیحت اللہ کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، آخرت کی فکر سے غافل ہو گئے، نبوت اور رسالت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ بہلول ہارون الرشید کے زمانے میں بڑے دانا آدمی تھے، لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے، کیونکہ باتیں وہ ایسی ایسی کرتے تھے، لوگ سمجھتے بیوقوف آدمی۔ وہ مجذوب تھے، اللہ کی محبت میں غرق آدمی تھا۔ ایک دفعہ بہلول ہنسی مذاق کر رہا تھا، ہارون الرشید نے اجازت دی ہوئی تھی اپنے سیکورٹی کو کہ جب بھی آئے اس کو اندر میرے پاس آنے دیا کریں، اس کو نہیں روکنا۔ مجذوب کا ایک بندہ تھا، تو ہارون الرشید کے پاس اس کو آنے کی کھلی اجازت تھی۔ ہارون الرشید کے پاس ایک دن آئے، ہارون الرشید کے پاس ایک لاٹھی تھی،
وہ اپنی لاٹھی بیلول کو دی کہ یہ لے لیجئے، اور آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف نظر آئے تو یہ لاٹھی اس کو دے دینا۔ بیلول نے وہ لاٹھی لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا۔ ایک دن بیلول کو پتا چلا کہ ہارون الرشید بڑے سخت بیمار ہیں، بادشاہ سلامت بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ بیلول دوڑے ہارون الرشید کی عیادت کے لیے پہنچے، اور لاٹھی بھی ساتھ ہاتھ میں ہے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، بیٹھے ان کے پاس، بات چیت شروع ہوئی۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ دعا کرو، بڑا لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو بیلول نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا بس اب نا امید ہو گیا ہوں، آخرت کا سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ بیلول نے کہا بادشاہ سلامت آگے کوئی فوج بھیجیے، کوئی دربان بھیجا، کوئی لشکر بھیجا، کوئی ساز و سامان بھیجا، تیاری کب سے شروع کی؟ کہنے لگا بیلول ہم کہتے تھے نا بے وقوف بندے تو، آخرت کا سفر ہے، وہاں لشکر نہیں لے کے جایا کرتے، وہاں ساز و سامان سواریاں اونٹ گھوڑے نہیں جاتے، فوج ساتھ نہیں جاتی، اکیلے جانا ہے۔ تو ہارون الرشید سے بیلول نے پوچھا کیا تیاری کی آپ نے وہاں کے لیے؟ کہنے لگا کوئی تیاری نہیں۔ بیلول نے کہا بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا، دنیا کا آپ کا کوئی 2-4 دن کا سفر ہوتا تھا، مہینوں پہلے اس کی تیاری کرتے تھے، فوج تیار ہو رہی ہے، دستے تیار ہو رہے ہیں، سامان تیار ہو رہے ہیں، سواریاں تیار ہو رہی ہیں، خیمے تیار ہو رہے ہیں، کھانے تیار ہو رہے ہیں، یعنی بادشاہ سلامت سفر پہ جا رہے ہیں، مہینے بعد واپسی ہوگی، 15 دن بعد واپسی ہوگی، 20 دن بعد واپسی ہوگی، مہینوں وہ پہلے تیاریاں، سالوں پہلے منصوبے، اتنا لمبا سفر ہے تو اس میں یہ تیاری کرنی ہے، یوں جانا ہے، اتنی فوج لے کے جانی ہے، اتنے وزیر ساتھ لے کے جانے ہیں، اتنے اپنے ساتھ ملازم لے کے جانے ہیں، اتنے خادم اور خادمائیں لے کے جانی ہیں، کس کس نے ساتھ جانے۔ آپ اتنی تیاریاں کرتے تھے، اتنی تیاریاں کرتے تھے، اور بادشاہ سلامت دنیا کے 2, 4, 5, 10 دن کے سفر کے لیے مہینوں پہلے آپ تیاریاں کیا کرتے تھے۔ سارا عملہ تیاریوں میں لگا ہے، کوئی سواریاں تیار کر رہا ہے، فوج اپنی ترتیب سے تیاریاں کر رہی ہے، آپ اپنی ترتیب سے تیاریوں میں لگے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو ہفتے کے لیے سفر پہ جانا، 10 دن کے لیے سفر پہ جانا۔ ارے ہارون الرشید بادشاہ سلامت ابھی اس سفر پہ جا رہے ہیں جس سے واپس آنا بھی نہیں، اور آپ خود کہتے ہیں کہ بہت ہی لمبا سفر ہے اور اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو بادشاہ سلامت آپ نے یہ لاٹھی مجھے دی تھی کہ جس بندے کو اپنے سے زیادہ بے وقوف پانا، یہ لاٹھی اس کو دے دینا۔ تو بادشاہ سلامت بڑے لوگ دیکھے، لیکن میں اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ کو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے 2, 4, 5, 10, 15 دن کے سفر کے لیے مہینوں کے مہینے آپ کی تیاریوں کے لگ جاتے تھے، اس کے لیے بڑی تیاریاں، لاؤ لشکر تیار ہوتا، ابھی آپ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں جس سے کبھی واپس بھی نہیں آنا، اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، لہذا آپ مجھ سے زیادہ بے وقوف ہیں، یہ لاٹھی اپنی واپس لے لیں۔ ہارون الرشید تخت سے نیچے اتر کے لیٹے، رو رو کر داڑھی تر کر دی، فرمایا بہلول ساری زندگی ہم تجھے بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن تو سب سے بڑا عقل مند اور دانا آدمی۔ تو یہ ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، تیاری نہیں کرتے، نبوت اور رسالت کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہیں، نبوت کو مٹانے کی فکر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپس میں چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ پوشیدہ طور پہ بات کرتے ہیں، کان میں بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ معمولی سا آدمی ہمارے جیسا بشر ہے جو تمہاری طرح کھانا کھاتا اور پانی پیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو بلا کبھی بشر بھی نبی ہوا کرتا ہے؟ ایک مثل کو دوسرے مثل کی طرف بھیجنا ترجیح بلا مرجع ہے، جب یہ ایک انسان ہے تو اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ خدا نے اگر کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا کسی فرشتے کو بھیجتا، اسے کیوں بھیجا؟
اور یہ جو کرشمے دکھاتا ہے نا، یہ جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سرگوشی کی خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یوں سرگوشی کی ہے، اللہ نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ پھر جواب دینے کو حکم ارشاد فرمایا، آپ ان کو جواب دیجیے، آپ کہیے نہیں، جواب میں ارشاد فرمائیے کہ میرا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کوئی بات اس سے چھپی ہوئی، تم کیا سمجھتے ہوگے کہ کسی کو تمہاری سرگوشی کا پتہ نہیں چلتا؟ وہ ہر چیز کا سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ بند کمروں میں نہیں، زمین کے نیچے چلتے چلو اور ہزاروں میل زمین کے نیچے جا کر چھپ کے بات کرو، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے کیا کہہ رہے، اس سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ وہ تمہاری سرگوشیوں سے، تمہارے مشوروں سے واقف ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم۔ جتنے لوگ تم مشورے کر رہے ہوتے ہو، 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 ہوتے ہو تو چھٹا اللہ بھی ہوتا ہے۔ تم جہاں بھی سرگوشیاں کرو، جہاں بھی مشورے کرو، اللہ کو پتہ ہے، اور اس اللہ نے مجھے بھی بتا دیا۔ ان ظالم اور مشرک لوگوں نے قرآن کریم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور کبھی کہتے یہ پریشان کن خوابوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ پریشان کن خوابوں کا مجموعہ ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کے اپنے جمع کیے ہوئے خواب ہیں بس۔ پھر اس پر بھی قائم نہ رہے، پھر کہنے لگے اس نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پھر بعد میں خیال آیا کہ یہ محمد تو وہ ہے جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، یہ تو وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر کہنے لگے یہ شاعر ہے، شعری کلام پڑھتا ہے، اشعار پڑھتا ہے، یہ جو کلام پڑھتا ہے شاعرانہ کلام ہے۔ پھر اس طرف آ گئے، حالانکہ پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ شعر نہیں ہے، اشعار ایسے نہیں ہوتے، شاعر ایسے نہیں ہوتے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم کریں کیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، آپ اللہ کے نبی تھے۔ جنہوں نے ماننا تھا ان کو اللہ نے سمجھ دی۔ آپ دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کتنے منصف مزاج آدمی تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو فوراً پہچانا، ایمان لائے۔ آپ کے بھائی تھے حضرت انیس، مکہ میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھا سنا، پھر واپس جا کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رپورٹ پیش کی کہ وہ شخص کائن بھی نہیں ہے، کیونکہ کائن لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اپنی فیسیں لیتے ہیں، مگر اس مدعی نبوت میں یہ خصلت نہیں۔ انہوں نے خود کائنوں کی باتیں سنی مگر اس شخص میں وہ بات بھی نہیں۔ کہنے لگا یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جادوگر لوگ تو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں، اور یہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ شاعر لوگ تو مختلف قسم کی جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، کسی کی مدح کر دی، کسی کی قدح کر دی، کسی کی مذمت بیان کر دی، کبھی تخیل کی وادیوں میں گھوڑے دوڑاتے ہیں، کبھی اپنے محبوباؤں کو آسمان تک چڑھا دیتے ہیں، کبھی جب ناراض ہوتے ہیں تو تخت و سرا میں بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ شاعروں کے کلام میں صحیح اور غلط ہر قسم کی باتیں جمع ہوتی ہیں، دائیں بائیں کی باتیں، اور ان کے اندر مبالغے آرائیاں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، کبھی کس سے تشبیہ، کبھی کس سے تشبیہ، اس میں کافی اور ردیف ہوتا ہے، بہر ہوتے ہیں، مگر اس شخص کی بات مختصر اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ میں نے اس کے کلام کو شاعروں کے اوزان کے ساتھ بھی پرکھا، یہ شاعر بھی نہیں ہے۔ شعر جس قدر جھوٹا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ داد ملتی ہے، مگر یہ شخص حق کے سوا زبان سے کچھ نکالتا ہی نہیں۔ یقیناً یہ شخص اپنے دعوے میں سچا اور خدا کا نبی ہے۔ بہرحال منکرین نے تو بہانے تراشے ہوئے تھے نا، نہ ماننے کے بہانے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے رکھا ہوا تھا، کہتے شاعر ہے۔ بس یوں سمجھیں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حیرت زدہ تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، حسد تھا، ضد تھی، بغض تھا، عداوت تھی، کریں کیا، بہانہ کیا بنائیں، مسلمان ہونے سے کسی نہ کسی طرح بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ ان کی رنگ برنگی باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ حق پر ہیں، رسول اللہ سچے ہیں، رسول اللہ صحیح دین لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن سینہ زوری تھی، حسد تھا، بغض تھا، عداوت تھی، اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ پھر کہنے لگے اچھا اگر یہ اللہ کا رسول ہے
تو ایسی نشانیاں لائے جیسی پہلے رسول لائے. حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی لائے، حضرت موسیٰ عصا لائے، ید بیضا لائے، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے رہے. تو اصل میں یہ فرمائشیں ان کے ایمان لانے کے لیے نہیں تھی، جان چھڑانے کے لیے تھی، انکار کے لیے بہانے بناتے تھے. بس ضروری نہیں ہے کہ سارے نبیوں کے معجزات ایک جیسے ہیں، حالانکہ نبی کے معجزات اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کا نبی ہے. بس وہ ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ انبیاء کو معجزے دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ معجزات تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے. ایسے معجزات تو کسی کے ہیں نہیں، لیکن یہ مانتے نہیں تھے. پہلے بھی کئی لوگ ایسے گزرے، کئی بستیوں والے گزرے جنہوں نے فرمائشی معجزے طلب کیے تھے لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے تھے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہیں عذاب آیا تھا. تو لہذا ان کو باز آ جانا چاہیے، ایمان لے آئیں، ورنہ ان پر بھی عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی. دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں تو بچ سکتے نہیں، وہ تو زیادہ سخت اور خطرناک ہے. تو یہاں پر جو محدث کا لفظ آیا ہے، کوئی نئی نصیحت اس کا معنی ہے. تو یہ ہمارے اعتبار سے نئی نصیحت ہے کہ ہمیں جو سامنے ایک نیا پیغام ملے گا تو ایک نئی نصیحت ہوگی، ورنہ کلام خدا بندی قدیم ہے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ نیا نہیں بلکہ قدیم ہے. صرف اس لیے کہا کہ نئی نصیحت ہمارے سامنے ابھی بیان ہوئی، ہمارے سامنے ابھی ظاہر ہوئی، ورنہ قرآن قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام قدیم ہے. زمانے قدیم کے اندر بھی اس مسئلے پر بڑے فتنے اٹھے تھے کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے. تو قرآن قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوئے، کیونکہ حکومت متزلہ خیال لوگوں کی تھی. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ جو تشدد ہوا اسی وجہ سے ہوا، اس لیے کہ قرآن قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے. چلیں بس.